اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دے، یقیناً میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں۔ یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے کہا، اگر آپ مجھے امین اور عزت و احترام کے قابل سمجھتے ہیں تو مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے۔ میں امین ہونے کی وجہ سے اپنی اس ذمہ داری کو پوری امانت اور دیانت سے ادا کروں گا۔ میں خزانوں کی نگرانی بھی کروں گا اور اپنے علم کے مطابق ایسی تدابیر اختیار کروں گا جس کی وجہ سے قحط کی تباہیوں سے مصر کو بچائیں گے۔ خزائن الارض، زمین کے خزانے سے مراد روپیہ اور غلوں کے خزانے نہیں بلکہ سلطنت کے تمام ذرائع آمدنی اور پیداوار ہیں۔ قرآن حکیم میں خزائن کا لفظ عموماً اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یوسف علیہ السلام نے عوام کے فائدے کے لیے بادشاہ سے مطالبہ کیا۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ عنقریب قحط سالی کے دن آنے والے ہیں اور ان دنوں کے لیے مناسب انتظامات کرنے کی ضرورت ہے، سو انہوں نے خزانے اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش ظاہر کی۔ انی حفیظ علیم، یقیناً میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں، یعنی جس چیز کا مجھے نگران بنائیں گے میں اس کی حفاظت کروں گا، اس میں سے کچھ بھی بے محل استعمال ہو کر ضائع نہیں ہوگی۔ میں ان محاصل کے داخل خارج کو مضبوط کر سکتا ہوں اور ان کے انظام کی کیفیت کا پورا علم رکھتا ہوں۔ میں یہ بھی خوب جانتا ہوں کہ کسے عطا کرنا ہے اور کسے محروم رکھنا ہے، اور میں تصرفات کی پوری طرح دیکھ بھال کر سکتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی طرف سے اس عہدے کا مطالبہ عہدے کی حرص کی وجہ سے نہ تھا بلکہ نفع عام میں رغبت کی وجہ سے تھا۔ یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں اپنی کیفیات اور حفظ و امانت کے متعلق جو کچھ جانتے تھے وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے مطالبہ کیا انہیں زمین کے محاصل کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں زمین کے محاصل کے خزانوں کا والی اور منتظم قرار دیا۔ ان دو لفظوں میں یوسف علیہ السلام نے ان تمام اوصاف کو جمع کر دیا جو ایک وزیر خزانہ میں ہونی چاہیے، کیونکہ پہلی ضرورت تو امین خزانے کے لیے اس کی ہے، وہ سرکاری اموال کو ضائع نہ ہونے دے، اور دوسری ضرورت اس کی ہے جہاں جس قدر خرچ کرنا ضروری ہے اس میں کوتاہی نہ کرے۔ یوسف علیہ السلام نے عہدے کی طلب اسی لیے کی کہ وہ ملک میں احکام الہیہ کا اجرا کریں، حق کو قائم کریں، عدل کا بول بالا کریں اور ان مقاصد کی تکمیل کریں جن کے لیے انبیاء کرام مبعوث کیے جاتے ہیں۔ جب انسان کو اپنی اہلیت پر اعتماد اور یقین ہو اور کوئی دوسرا شخص قومی امانت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا ہو تو اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش بھی کر سکتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ اور معاویہ اور حسن اور حسین اور عبداللہ ابن زبیر کے جو اختلافات پیش آئے وہ سب اسی پر مبنی تھے کہ ان میں ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ اس وقت فرائض خلافت کو میں اپنے قابل سے زیادہ حکمت اور قوت کے ساتھ پورا کر سکوں گا۔ جاہ و مال کی طلب کسی کا مقصد اصلی نہ تھا۔ کافر یا فاسق حکمران کی حکومت کا عہدہ قبول کرنا خاص حالات میں جائز ہے، لیکن اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ اس آیت کی روح سے ظالموں کافروں کی آمد کرنا جائز نہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا، وہ اس میں جگہ بناتے تھے جہاں چاہتا تھا، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، اور نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ سورۃ یوسف آیہ 56۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، یعنی ان اسباب اور تدابیر کی وجہ سے، مَكَّنَّا لِيُوسُفَ،
فی الارضی، ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار دیا، یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کیا۔ یوسف علیہ السلام کو الزام سے بری کر دیا گیا، بادشاہ کے دل میں ان کی قدر و منزلت پیدا کی گئی، یوسف علیہ السلام کی طلب کردہ عہدے پر انہیں فائز کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کے ذریعے یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کی سرزمین میں قدم جمانے ممکن کر دیے۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ اس میں جگہ بناتا تھا جہاں چاہتا تھا۔ اب انہیں اختیار تھا کہ وہ ملک میں جو چاہے کریں، جہاں چاہے رہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ قید خانے میں زندگی محبوس تھی، اور دوسرا دور تھا جس میں سارا ملک، سارے خزانے ان کے قبضے میں تھے، یوں وہ نعمتوں اور جاہ و جلال میں رہنے لگے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سلطنت مصر میں ہر قسم کے اختیارات حاصل تھے، اور وہ ایک کافر بادشاہ کے وزیر اور ملازم نہ تھے۔ ہو سکتا ہے بادشاہ ریان بن ولید نے از خود ہی زمام حکومت ان کے سپرد کر دی ہو۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، یعنی ہمارے احسان، رحمت اور نعمت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو یہ مقام ملا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے، اپنی رحمت اور احسان سے جس پر چاہتے ہیں رحمتیں فرماتے ہیں، یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو نعمت نبوت، اسلام اور نجات عطا فرمائی۔ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ زمین پر ہونے والی تبدیلیوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکال کر آسانیاں میں لاتے ہیں، خوف کے بدلے امن عطا کرتے ہیں، قید سے نکال کر آزادی دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے ہیں، پریشانیوں کے بدلے خوشیاں عطا کرتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نیک انسانوں کا صلہ برباد نہیں کرتے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے جلا وطنی اور عزیز مصر کی بیوی کی وجہ سے قید کی زندگی پر صبر سے کام لیا تھا۔ اس لیے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر پر حکمران بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ مخلص بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور یوسف علیہ السلام کا شمار تو محسنین کے سرداروں میں ہوتا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک شخص سے جو مسلمان ہو گیا، سنا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے داؤد، مصیبت پر صبر کر، تجھے میری طرف سے مدد پہنچے گی۔ ہر انسان نے صبر کے ذریعے ہی خیر سے حصہ پایا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا کوئی اور۔ کوئی بھی سخت دن ایسا نہیں، اگرچہ اس میں آنے والی مصیبت شدید ہو، اس کے بعد آسانی نہ آ جاتی ہو۔ اگر آدمی پر کسی دن ضرورت کا پورا کرنا مشکل ہو اور ضرورت اسے جکڑ لے تو صبر کی چابی سے اسے کھول لے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ سورہ یوسف آیا 57۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا اجر بہت ہی بہتر ہے، یعنی آخرت کا اجر دنیا کی عطا سے بہتر ہے، یعنی ایسے ایمان اور تقوی والے آخرت میں بڑا ہی انعام و اکرام پائیں گے۔ دنیا میں اقتدار و تصرف ملا، اور آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ بیان سے باہر ہے۔ یہ ہماری عطا ہے، سو احسان کرو یا روک رکھو، کوئی حساب نہیں، اور بلا شبہ اس کا ہمارے یہاں یقیناً بڑا قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ سورۃ صاد آیا 39 اور 40۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، یعنی وہ شرک سے بچتے رہے، یعنی جن لوگوں میں تقوی اور ایمان جمع ہے، بس تقوی کے ذریعے سے حرام امور یعنی کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو ترک کیا جاتا ہے، اور ایمان میں کامل کے ذریعے سے ان امور میں تصدیق قلب حاصل ہوتی ہے، جن امور کی تصدیق کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور فرض اور مستحب اعمال قلوب اور اعمال جوارح تصدیق قلب بھی پیروی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو آخرت کی کامیابی کے لیے اصل کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کا جاہ و جلال
عزت اور شہرت سب عارضی ہے اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ اور یوسف کے بھائی آئے پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور اس کو پہچاننے والے نہ تھے۔ سورۃ یوسف آیا 58۔ جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں بھی قحط پڑ گیا تھا۔ مدین میں یوسف علیہ السلام نے جب مصر کی وزارت سنبھالی تو اپنے حسن تدبیر سے پہلے 7 سالوں میں اناج کو محفوظ رکھا۔ پھر 7 سالہ قحط کے دور میں انہوں نے غریبوں اور قحط زدہ لوگوں میں غلہ بانٹنا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس اناج کے لیے دور دراز سے لوگ آتے اور انہیں قیمت لے کر غلہ دیتے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی بیٹوں کو اناج کے لیے مصر بھیجا۔ یوں برادران یوسف بھی قیمت لے کر 10 اونٹوں پر سوار ہو کر مصر کی طرف چل پڑے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ۔ پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے پہچان لیا۔ جب 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ اور اس کو پہچاننے والے نہ تھے۔ برادران یوسف علیہ السلام نے پہچان نہ پائی کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر بھی چھوٹی تھی اور اب وہ مصر کے تخت سلطنت کے مالک بن جائیں گے، یہ بات تو بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور جب اس نے ان کے سامان کے ساتھ انہیں تیار کر دیا تو کہا، اپنے اس بھائی کو میرے پاس لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یقیناً میں پورا ماپ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ سورۃ یوسف آیا 59۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ۔ اور جب اس نے ان کے سامان کے ساتھ انہیں تیار کر دیا، یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروا دیا جیسے وہ اناج ناپ کر دیتے تھے۔ انہوں نے ہر بھائی کو ایک اونٹ غلہ دیا، ان سے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے بتایا ان کا ایک بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا تھا، اس کا حقیقی بھائی ہے جو والد کے پاس ہے۔ قالا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُمْ۔ اپنے اس بھائی کو میرے پاس لانا جو تمہارے باپ سے ہے، یعنی تم نے اپنے جس بھائی کا ذکر کیا ہے اسے ساتھ لے کر آنا۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّی أَوْفِي الْکَیلَ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یقیناً میں پورا ماپ دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو رغبت دلاتے ہوئے فرمایا، تم نے دیکھا نہیں میں پورا غلہ دیتا ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ میں نے تمہاری عزت و اکرام سے مہمان نوازی کی، تمہیں کوئی تکلیف ہونے نہیں دی۔ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، اس کے حصے کا غلہ چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، 1 دن اور 1 رات، یعنی اس میں اپنی طاقت کے مطابق بہتر کھانا تیار کرے، اور مہمان نوازی 3 دن ہے، بس جو اس کے علاوہ ہو وہ صدقہ ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا وعید ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِندِی وَلَا تَقْرَبُونِ۔ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی ماپ نہیں اور نہ ہی تم میرے قریب آنا۔ سورۃ یوسف آیا 60۔ وَإِن لَّمْ تَأْتُونِی بِهِ، پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے بھائی ساتھ نہ لانے کی صورت میں ڈراتے ہوئے ان سے کہی۔ فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِندِی وَلَا تَقْرَبُونَ، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی ماپ نہیں اور نہ ہی تم میرے
قریب آنا، یعنی بھائی کو نہیں لاؤگے تو غلہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ تمہیں میرے پاس آنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بات یوسف علیہ السلام نے اس لیے کہی کیونکہ انہیں علم تھا کہ مصر ان کے پاس ضرور آئیں گے اور اپنے ساتھ بھائی کو ساتھ لانے پر مجبور ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔